نماز کا طریقہ ہے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے سمیت۔ صرف جمعے کے دن اس کو بیان کریں گے، آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ پہلا والا اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر کے معنی ہے اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر کا نام ہے تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، اس کو تکبیر بولتے ہیں عربی میں۔ اور تحریمہ کے معنی ہے حرام کرنا۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے گفتگو کرنا ہمارے لیے جائز ہے، گفتگو کر سکتے۔ ابھی نماز شروع نہیں کی، ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے نماز شروع کی اللہ اکبر کہا، یہ ساری چیزیں حرام ہو گئی، سب چیزیں منع ہو گئی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا، اور تحریمہ کے معنی وہ چیزیں جو نماز سے پہلے ہمارے لیے جائز تھی اب نماز میں حرام ہو گئی، اس کو حرام کرنا ان چیزوں کو۔ تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کو فرض سمجھاتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، اور اصول یہ ہے کہ کوئی فرض رہ جائے نماز کے اندر، جو چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں ان میں سے کوئی چیز رہ گئی نماز نہیں ہوتی۔ کتنی بھی اچھی نماز پڑھ لے، لیکن اگر فرض رہ جائے نماز نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اب نماز کے اندر ہم بہت سارے تکبیرات کہتے ہیں، ایک ہے تکبیر تحریمہ اور ایک ہے تکبیرات انتقالات۔ تکبیرات انتقالات، تکبیرات انتقالات کس کو کہتے ہیں؟ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونے کی تکبیر۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں جب جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہم جب سجدے سے اٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ 5 مرتبہ ہم کہتے ہیں ایک رکعت میں۔ تکبیرات انتقالات کتنی ہیں؟ 5۔ رکوع میں جانا 1، سجدے میں جانا 2، سجدے سے اٹھنا 3، پھر سجدے میں جانا 4، پھر سجدے سے اٹھنا 5۔ یہ 5 ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالات۔ ایک کو کہیں گے تکبیری انتقال، اور سب کو کہیں گے 5 کو تکبیراتی انتقالات۔ تکبیراتی انتقالات کہیں گے، اور یہ جو تکبیراتی انتقالات ہیں یہ سنت ہے۔ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر کہنا، سنت ہے۔ پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر، یہ سب سنت ہے۔ سجدہ کرنا فرض ہے، یہ تکبیر کہنا سنت ہے۔ تو پہلی تکبیر جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ فرض ہے، اور تکبیرات انتقالات کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اس فرق کو تھوڑا سا سمجھیں، غلطی کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو چیز فرض ہے اگر وہ رہ جائے نماز نہیں ہوتی،
اس کو کہنا ہے اور صحیح طریقے سے کہنا ہے۔ جب ہم نماز شروع کریں گے امام کے پیچھے اللہ اکبر یہ کہیں، اکیلے نماز پڑھیں، سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ اکیلے پڑھیں، جماعت کی بھی، امام کے پیچھے پڑھنا بھی۔ آپ آ کے امام کے پیچھے دیر سے آئے، قرات شروع ہو گئی تھی، امام صاحب دوران نماز تھے، تو دوران نماز اللہ اکبر پہلے کہیں گے اور اللہ اکبر دل میں نہ کہیں، دل میں نہیں کہیں گے میرے ہونٹ بند ہے، میں نے دل میں تصور کر لیا، اس سے نہیں ہوگا، بلکہ کیا کریں گے، اس کو کہیں گے زبان سے، آہستہ آواز کے ساتھ زبان سے کہیں گے۔ اچھا، عام طور پر غلطی کیا ہوتی ہے، امام صاحب کو ہم نے رکوع میں پا لیا، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، امام صاحب کو ہم نے رکوع میں پا لیا، اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوڑ لگاتے ہیں، تیزی سے چلتے ہیں تاکہ جماعت کی رکعت ہمیں مل جائے، جماعت کی نماز میں ہم شریک ہو جائیں۔ وہ دوڑ جب لگاتے ہیں تو دوڑ لگانے میں کبھی کبھی جلد بازی میں دو کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں، نماز کے اندر ایک فرض ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔ جو شخص مرد ہے یا عورت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کہ معذور ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی بات نہیں ہو رہی، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اور فرض، واجب یا سنتی مؤکدہ نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نفل نماز بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب ملے گا، نماز ہو جائے گی آدھا ملے گا، لیکن فرض بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ ایک عذر کیا ہے، ایک آدمی کھڑے ہونے پہ قادر نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھتے، زمین پہ پڑھتے، کرسی پہ پڑھتے، وہ معذور ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، طبیعت شروع میں بالکل صحیح تھی، اب دوران نماز اس کو چکر آنا شروع ہو گیا، وہ عذر ہو گیا، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی بھی مجبوری ہو، جب کھڑا نہیں ہو سکتا وہ عذر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کمر میں تکلیف ہو گئی، کوئی اور عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اب یہ عذر ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھے گا نماز نہیں ہوگی۔ اب جب ہم امام صاحب کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے ہیں، ایک تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آ کر کے پہلے کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہے، کھڑے ہو کر کہے۔ اگر جھکے کسی نے جھکے آیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو دیکھو قیام رہے گی، پہلے سکون سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو، سکون سے مطلب کھڑا ہو جائے اور پھر کہے اللہ اکبر۔ اب اگر جلد بازی میں آیا اللہ اکبر اس نے نہیں کہی، تکبیر نہیں کہی اور جھکا امام کے ساتھ، دیکھو اس کی نماز رہ گئی۔ کبھی توجہ نہیں رہتی نا، بعض چیزیں جب عادت بن جاتی ہے، معمول کا حصہ، ہماری زندگی کا حصہ، معمول عادت بن جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اسی چیزوں کے بارے میں اس کی طرف توجہ نہیں رہتی اور وہ چیز رہ جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے جلد بازی سے منع کیا گیا۔ فرمایا جب نماز میں ہو امام سب میں دوڑ مت لگو، بھاگو مت، ٹھیک ہے آپ رفتار کو تیز کر لے، جائیں شریک ہو۔ اگر امام کے جھکنے سے پہلے آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے بہت اچھی بات ہے، رکعت مل گئی۔ اور اگر نہیں جھک سکے، نہیں ملی، اللہ اکبر کہہ کے جس حالت میں امام صاحب کو پاؤ اس حالت میں امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ پھر اگر کوئی رکعت بچ گئی ہے آخر میں پڑھ لیں، نماز بچ گئی ہے تو ایک تو آج کا یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہے تکبیر اور ایک وہ اس کی چیزیں سیکھا کرے، اپنی ذات تک نہ رکھے، یا کہ گھروں میں اس کا تذکرہ کرے۔ بڑے بڑے بچے میں نے دیکھے آ جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں قرآن پڑھے ہو کہ تو قرآن پڑھے ہوئے، ان کو نماز کی موٹی موٹی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ دعائے قنوت کا تو تصور ہی ختم ہو گیا، دعائے قنوت نماز کا حصہ ہے یہ تصور ختم ہو گیا۔
حالانکہ دعائے قنوت کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، وہ جو نہیں رہتی اس طرح بھائی جب اللہ نے اتنی توفیق دی، ہمت کرو، بیٹھو، دو ایک لفظ کر کے ہی پڑھو، ایک لفظ بھی کر کے پڑھے کتنے 20-22 دن تک ختم ہو جائے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں، مہینہ لگ جائے، لیکن جو چیزیں فرائض اور واجبات ہیں اور اہم ہیں ان کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے، اس میں کوتاہی ہوگی۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے ایک تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور باقی جو تکبیرات ہم نماز میں کہتے ہیں ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر بہت اہم ہے، اگر یہ رہ گئی وہ توجہ سے اس کو کہنا ہے، دل میں نہیں، دل میں اگر کہا نماز نہیں ہوگی، اس کو زبان سے پڑھے گا، آہستہ آواز کے ساتھ زبان سے، اور زبان سے پڑھنے کا پتہ کب لگتا ہے؟ جب آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں، ہونٹ جب ہلتے ہیں اس کا مطلب آپ نے اس کو زبان سے پڑھا، اور اگر آپ کے ہونٹ بند ہیں اور آپ نے پڑھا اس کو زبانی نہیں سمجھا جاتا، اس کو کہتے ہیں یہ دل میں پڑھا اس نے۔ اور تکبیرات انتقالات کیا ہے؟ سنت ہے، ویسے پڑھنا چاہیے، سنت سے نماز میں خوبصورتی آتی ہے، نماز کی خوبصورتی سنت ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کہنا بھول جائے، تکبیرات انتقالات میں سے کوئی تکبیر نہیں پڑھی اور بھول گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ نماز کا ترجمہ بھی ہم کریں گے اور ایک چیز کا نام ہم آپ کو یاد کرائیں گے انشاءاللہ۔